السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ مراد رسول، مراد مصطفیٰ، چاہتے مصطفیٰ، رونق دربار مصطفیٰ، محبوب مصطفیٰ، امیر المومنین حضرت عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کا ہے۔ یہ واقعہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ابو شہمیہ کی طرف سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ابو شہمیہ امیر المومنین حضرت عمر بن رضی اللہ تعالی عنہ کی باندی لیا کے وطن سے تھے۔ ان کو عبد الرحمن الوسط بھی کہا جاتا ہے۔ مذکور واقعہ شیخ ابو عبداللہ حسین بن ابراہیم الحمدانی الحجور کانی نے اپنی کتاب الباطل المناکیر المشاہیر میں حضرت سعید بن مسروق اور حضرت مجاہدین خطاب کی سند سے ذکر کیا ہے۔ حضرت سعید بن مسروق کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت سعید بن مسروق فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے پاس ان کے گھر میں ایک عورت آئی جس کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا۔ عورت نے آ کر شور ڈالنا شروع کر دیا، اونچی اونچی آواز میں بولنے لگ گئی، پورا گھر سر پر اٹھا لیا اور آوازیں لگانے لگی، میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی، میری عزت پامال ہو گئی، کیا میرا کوئی انصاف کرنے والا نہیں؟ کیا میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا؟ ایسی عجیب و غریب آواز لگانے لگی۔ قریب ہی انصاف کے بے تاج بادشاہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ کیوں بلک رہی ہو؟ اور تیرے ہاتھ میں یہ جو بچہ ہے یہ کس کا بچہ ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ یہ بچہ آپ کا بیٹا ہے، کیونکہ میرے ساتھ ابو شہمہ نے ہم مصری کی تھی اور وہ آپ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سے سنا تو تڑپ اٹھے، آنکھوں میں خون اتر آیا اور فرمانے لگے، میری اولاد ہو اور ایسا کام کرے؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جلال اور غصے میں آ گئے اور عورت کے قریب ہوتے ہوئے فرمانے لگے، کیا تو جھوٹ تو نہیں بول رہی؟ کیا سچ میں یہ جو بچہ تیرے ہاتھ میں ہے یہ واقعتاً ہی میرا پوتا ہے، یعنی میرے بیٹے کا بیٹا ہے؟ عورت نے کہا، بالکل، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ حضرت عمر بن رضی اللہ تعالی عنہ مزید غصے میں آ گئے تو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو شہمہ کو پیغام بھیجا اور اپنے بیٹے کو بلوا لیا اور اپنے بیٹے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھنے لگے، بتا، کیا تو نے اس عورت کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ تو آپ کا بیٹا کہنے لگا، بابا جی ہاں میں نے کیا ہے۔ تو انہوں نے خاتون کے دعوے کا اقرار کر لیا۔ چنانچہ حضرت عمر بن رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ابو شہمہ کو کوڑے مارو۔ حضرت سعد بن مسروق فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو شہمہ کو 50 کوڑے مارے۔ اس کے بعد ابو شہمہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوڑے مارے اور اس کے بعد ابو شہمہ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ نے مجھے مار ڈالا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کیا جب تم اپنے پروردگار کو ملنا تو بتا دینا کہ تمہارا باپ حدود کو قائم کرتا ہے۔ مسلمانوں سے یہ تھے ہمارے حکمران جنہوں نے اسلام کی دھجیاں نہیں اڑائیں بلکہ اس اسلام کے اوپر پورا عمل کیا، اس طریقے سے عمل کیا جو طریقہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا تھا۔
اور وہ طریقہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ اس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کرتے تھے۔ یہ تو انسانوں کے ساتھ سلوک تھا۔ آئیں آپ کو بتاتے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا رویہ کیسا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی۔ ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا تو اپنے غلام یرکا سے اظہار فرمایا۔ یرکا آپ کا بڑا وفادار غلام تھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا، آج مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 8 میل دور جانا پڑے گا دریا کے پاس مچھلی لینے، اور 8 میل واپس آنا پڑے گا مچھلی لے کے۔ پھر آپ نے فرمایا، یا رہنے دو، کھاتے ہی نہیں۔ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا کہ اونٹ پر جانا اور 8 میل واپس آنا صرف میری مچھلی کے لیے چھوڑو۔ وریقہ اگر قریب سے ملتی تو اور بات تھی۔ غلام کہتا ہے، میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا، لیکن کبھی آپ نے کوئی خواہش ہی نہیں کی تھی، پر آج جب خواہش کی ہے تو میں نے دل ہی دل میں خیال کیا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے پہلی مرتبہ خواہش کی ہے اور میں پوری نہ کروں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کہتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ظہر کی نماز پڑھنے لگے تو مجھے معلوم تھا۔ غلام کہتا ہے کہ میں نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے اور 2 رکعت نماز سنت نماز پڑھ کر میں گھوڑے پر بیٹھا۔ عربی نسل کا گھوڑا تھا، دوڑ کر میں دریا پر پہنچ گیا۔ عربی نسل کے گھوڑے کو 8 میل کیا کہتے تھے۔ وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹکڑا مچھلی کا خریدا اور امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عصر کی نماز ہونے سے پہلے میں واپس بھی آ گیا، اور گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں بھی باندھ دیا تاکہ اس کا جو پسینہ آیا ہوا ہے وہ خشک ہو جائے اور کہیں حضرت عمر فاروق دیکھ نہ لیں۔ غلام کہتا ہے کہ گھوڑے کا پسینہ تو خشک ہو گیا، پر پسینے کی وجہ سے گرد و غبار گھوڑے پر جم گیا تھا، جو واضح نظر آ رہا تھا کہ گھوڑا کہیں سفر پر گیا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ حضرت عمر فاروق دیکھ نہ لیں، پھر میں جلدی سے گھوڑے کو کنویں پر لے گیا اور اسے جلدی سے غسل کرایا اور اسے لا کر چھاؤں میں باندھ دیا۔ جب میری خواہشات ہوتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے، لیکن جب یہ خواہشات پوری کر کے ڈر رہے ہیں، کیونکہ ضمیر فرماتے ہیں جب عصر کی نماز پڑھ کر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آئے، میں نے بھی نماز ان کے پیچھے پڑھی تھی۔ گھر آئے تو میں نے کہا، حضور اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے اور بس تھوڑی دیر میں مچھلی پکا کے پیش کرتا ہوں۔ کہتا ہے میں نے یہ لفظ کہے تو جناب حضرت عمر فاروق اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے، گھوڑے کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، اس کی ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرا اور پھر اس کے کانوں کے پاس گئے اور گھوڑے کا پھر ایک کان اٹھایا اور کہنے لگے، یرکا تو نے سارا گھوڑا تو دھو دیا، لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا، اور یہاں تو پانی ڈالنا بھول گیا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، یرکا ادھر آ، تیری وفا میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، اور میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں ہوں، کوئی پرہیزگار بھی نہیں ہوں، میں تو دعائیں مانگتا ہوں، اے اللہ میری نیکیاں اور برائیاں برابر کر کے مجھے معاف فرما دے۔ میں نے کوئی زیادہ
تقوی اختیار نہیں کیا ہے، اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے، جرکا ایک بات تو بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گا کہ یا اللہ، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے اپنی ایک پوری کرنے کے لیے 16 میل کا سفر طے کرایا، اے اللہ میں جانور تھا، بے زبان تھا، 15 میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے، تو پھر یرکا تو بتا، میرے جیسا وجود کا کمزور آدمی مالک کے حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ یرکا کہتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے فوت ہونے پر اتنا نہیں رویا تھا جتنا آج میں رویا ہوں۔ تڑپ اٹھا کہ حضور والے یہ سوچ، یہاں تو لوگ اپنے ملازم کو نیچا دکھا کر اپنا افسر ہونا ظاہر کرتے ہیں، افسر ہونا ظاہر کرتے ہیں۔ غلام رونے لگا۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے، اب اس طرح کر، گھوڑے کو تھوڑا چارہ اضافی ڈال دے، اور یہ جو مچھلی ہے اسے لے کر آئے ہو، اسے مدینے کے غریب گھروں میں تقسیم کر دو، اور انہیں یہ مچھلی دے کر کہنا کہ تیرے بخشش کی بھی دعا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے نہایت اچھے بزرگ تھے۔ ایک آدمی سے پوچھا کہ تمہارا پیشہ کیا ہے؟ وہ بولا کہ نقاش اہن گری ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان سنتوں کے مقابلے میں تو یہ رقم زیادہ نہیں ہے۔ فیروز دل میں سخت ناراض ہو کر چلا آیا۔ دوسرے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز کے لیے نکلے تو فیروز خنجر لے کر مسجد میں چلا آیا۔ حضرت عمر بن خطاب کی طرف سے کچھ لوگ اس کام پر مقرر تھے کہ جب جماعت کھڑی ہو تو وہ صفیں درست کریں۔ جب صفیں سیدھی ہو گئیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور جو ہی نماز شروع کی، فیروز نے دفعہ گات میں سے نکل کر مسلسل 6 بار کر کے آپ کو زخمی کر دیا، جس میں سے ایک ناف کے نیچے پڑا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنی جگہ کھڑا کر اور خود زخم کے صدمے سے گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حالت میں نماز پڑھائی کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بسمل پڑے ہوئے تھے، اور فیروز نے اور لوگوں کو بھی زخمی کیا، لیکن بالآخر پکڑ لیا گیا اور پھر اس نے بھی خودکشی کر لی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ اٹھا کر گھر لائے۔ سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ میرا قاتل کون ہے؟ لوگوں نے بتلایا فیروز۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، الحمدللہ، میں ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا جو اسلام کا دعویٰ رکھتا ہو۔ لوگوں کا خیال تھا کہ زخم اتنا گہرا نہیں ہے، غالباً شفا ہو جائے گی۔ چنانچہ ایک طبیب کو بلایا گیا، اس نے نبیذ اور دودھ پلایا، مگر دونوں چیزیں زخم کی راہ سے باہر نکل آئیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے 3 دن بعد انتقال فرمایا اور محرم کی پہلی تاریخ ہفتے کے دن مدفون ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر میں اتارا، اور اسی طرح یہ طالب عالم تاب خاک میں چھپ گیا۔ یہ عالم تو خاک میں چھپ گیا، لیکن جاتے جاتے اپنے کردار اور اپنے فعل اور اپنے عمل سے عظیم پیغام دنیا کو دے گیا تھا کہ بھلے ہی تمہارے سامنے امیر المومنین پڑے ہوں، لیکن تم ایسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کے فریضے کو کامل طور پر ادا کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند سے بلند تر فرماتا رہے اور ہمیں ان کی زندگی اور شہادت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ
اجمعین اور اہل بیت کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔